آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب سے اہم ایشو ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے برطرف ملازمین کی بحالی سے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں، بڑے عرصے سے میں یہ معاملات جو ہیں وہ کور کرتا رہا ہوں، لیکن میں بھی مایوس ہو گیا تھا کہ شاید اب ان کی بحالی جو ہے وہ نہیں ہونی، کیونکہ چیزیں سمجھ آ گئی تھیں۔ لیکن پہلے میں آپ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم اس حوالے سے تفصیلی احوال جو ہے وہ بھی کریں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے متاثرین ملازمین کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر قادر خان مندوخیل نے کمیٹی کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے متعلقہ اداروں کے سربراہان اور افسران کے خلاف توہین پارلیمنٹ کی کارروائی کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر قادر خان مندوخیل جو چیئرمین ہیں متاثرہ ملازمین کمیٹی نے، انہوں نے جو ہے وہ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے سیکرٹری سول ایویشن سیف انجم محمد عامر حیات، چیف ایگزیکٹو PIA خاقان مرزا، ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن، سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حفیظ الرحمان، سیکرٹری PCST سیکرٹری کابینہ ڈویژن آفتاب الرحمان، اور MD PTDC رحمت علی حسنی، صدر نیشنل بینک لمیٹڈ، سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن، ڈائریکٹر جنرل فیڈرل ایجوکیشن امجد احمد، اور سیکرٹری ریلوے مظہر علی شاہ، شاہد عزیز جنرل منیجر HR ریلوے، وزارت صنعت و پیداوار خالد سلیم چودھری، MD NFML چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹیل مل، MD یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن محمد علی عامر، سیکرٹری وزارت داخلہ، سیکرٹری وزارت پاور ڈویژن اور تمام ڈسکوز کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو، اور مونس الہی چیف ایگزیکٹو آفیسر کے الیکٹرک، اور سہیل آصف ڈائریکٹر جنرل پیمرا کے خلاف توہین پارلیمان کی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ دراصل یہ کارروائی کا مطالبہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا، آپ سب لوگ واقف ہیں کہ ہائی پروفائل کمیٹی جو ہے وہ چیئرمین مندوخیل کی سربراہی میں جو ہے اس PDM حکومت نے تشکیل دی تھی، اور اس کمیٹی کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں تک کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ ملازمین کو نہ صرف مستقل کیا بلکہ ان کو بحال بھی کیا، مستقل بھی کیا۔ لیکن پھر بھی کچھ ادارے ایسے تھے جن کا میں نے نام لیا، سول ایویشن ہو گئی، اسٹیل مل ہو گئی، MTDC ہو گئی، اور اس طرح کے جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہو گئی، ریلوے ہو گئی، PIA اور جو ڈسکوز ہو گئیں۔ یہ وہ تمام ادارے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کمیٹی کے احکامات کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیا۔ اس کمیٹی نے بار بار متعدد احکامات جاری کیے تھے، لیکن ان کمیٹیوں کی جانب اس جو ہے اداروں کی جانب سے یا جو کارپوریشنز ہیں ان کی جانب سے ان کے احکامات پر جو ہے وہ بالکل بھی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو مجبوراً اب جو ہے وہ قادر خان مندوخیل کو جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو لکھنا پڑا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ توہین پارلیمان کی جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اب وجہ دراصل کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقی ریزن کیا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کی منسٹری جو ہے وہ اس وقت PDM کی حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس براہ راست ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ ان ملازمین کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ میں آج آپ کو ایک اہم خبر یہ دینے جا رہا ہوں کہ میرے ایک دوست جانے والے کا بھی یہ بحالی کا مسئلہ تھا، تو اس کے آرڈر بھی ہو گئے، کمیٹی نے بھی کہہ دیا، عدالت نے بھی حتیٰ کہ کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود اس کو بحالی نہیں ہو رہی۔ تو آج خواجہ آصف کو وہ ملے، اور خواجہ آصف سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن نون لیگ کے جہاں منسٹر بیٹھے ہیں وہ بحالی میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ تو اس پر خواجہ آصف نے کیا کہا؟ خواجہ آصف کا یہ واضح طور کے اوپر یہ کہنا تھا کہ بھائی نون لیگ کے جو منسٹر ہیں وہ اس کمیٹی کو کمیٹی ہی نہیں مانتے۔ مطلب ہے کہ یہ جو قادر خان مندوخیل کی کمیٹی ہے کہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، فوقیت نہیں دیتے۔ تو اب یہ بات جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے، اور اب آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جن وزارتوں کے یا جو کارپوریشن براہ راست مسلم لیگ نون کے وزیروں کے ماتحت ہیں
یا آتی ہیں اس حکومت میں، انہوں نے جو ہے وہ روڑے اٹکائے ہیں اور انہوں نے بحالی کے خلاف جو ہے وہ بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ شاید اس کا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان متاثرین ملازمین کی بحالی کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سر جائے، لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم حکومت اگر چاہتی تو یہ کریڈٹ لے سکتی تھی، اگر یہ کریڈٹ پوری کی پوری حکومت کا تھا، اتحادی حکومت کا تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتحادی حکومت میں جو حکمران جماعت ہے، جو لیڈنگ پاور پہ ہے، جس کے پاس جو ہے اس وقت ملک کی عنان حکومت ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، اس نے روڑے اٹکائے ہیں اور اسی وجہ سے ابھی بھی ہزاروں ملازمین ایسے ہیں جو مطلب ہے کہ بحالی کی راہ تک رہے ہیں۔ آرڈر ہو چکے ہیں کمیٹیز کی جانب سے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشنز نہیں کی جا رہی۔ یہ سیکٹری کون ہوتے ہیں، یا ایچ آر کے لوگ کون ہوتے ہیں، یا افسران کون ہوتے ہیں جو کمیٹی کے احکامات کو نہ مانیں؟ صاف ظاہر ہے کہ ان کو وزیروں کی آشیرواد حاصل ہے تو ہی یہ معاملات جو ہیں اس نہج پر پہنچے ہیں۔ اگر وزیر ان کو جو ہے وہ ڈنڈے دیتے اور وزیر کہتے نہیں جی یہ پارلیمان کی کمیٹی ہے اور ہم پارلیمان کا حصہ ہیں تو آپ ہر صورت میں ان کو بحال کریں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ریلوے ہو گئی، سول ایویشن ہو گئی، ایجوکیشن فیڈرل ایجوکیشن والے ہو گئے، یا پی ٹی ڈی سی ہو گئی، یا اس ٹائپ کے دیگر ادارے کارپوریشنز ہو گئے، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ہو گئی، ان کو میرا نہیں خیال کہ وہ نہ مانتی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ سارے جو احکامات تھے ان کو ہوا میں اڑایا ہے۔ بات دراصل یہی ہے کہ میں شروع سے اس معاملے سے جڑا ہوا تھا اور میں اس پہ رپورٹ بھی کرتا رہا، لیکن مجھے یہ حقیقت بہت عرصہ پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ ان ملازمین کی بحالی جو ہے اس میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور میں نے متعدد وی لاگ بھی کیے اور آپ کو بھی بتایا، اور ایون کہ میں نے یہ آپشن دیا تھا کہ بھائی قادر خان مندوخیل کی کمیٹی کو آپ کہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ سے آپ کو ملنا چاہیے اور وزیر اعظم پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بھائی اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جائے۔ اب حکومت ختم ہونے کو ہے اور یہی سنا جا رہا ہے کہ کل یا پرسوں یہ حکومت چلتی بنے گی، تو اب اگر اس حکومت میں کچھ نہیں ہو سکا تو پھر تو آگے نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ کے پاس شاید یہ اختیار ہی نہ ہو ایگزیکٹو آرڈر کا، لیکن یہ ممکن ہے، مطلب ہم یہ گنجائش نکال سکتے ہیں یا نکال رہے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ کمیٹی کے آرڈر آ چکے ہیں تو کوشش یہی ہوگی کہ نگران حکومت میں چونکہ وہ نگران سیٹ اپ ہوگا، ان کو اگر پریشرائز کیا جائے تو یا جو متعلقہ وزیر بنیں گے وزارتوں کے، ان کو اگر کہا جائے کہ بھئی گزشتہ پارلیمان کے یہ فیصلے ہیں، اس کی کمیٹی کے یہ فیصلے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹ کرایا جائے تو شاید کوئی امید بن سکتی ہے، لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ سب لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو ہی پھر آپ لوگوں کی بحالی ہو سکتی ہے۔ بس صورت دیگر مجھے تو یہ معاملہ پھر سے کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ جو مندوخیل صاحب نے لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ان کے خلاف توہین پارلیمان کی کارروائی کی جائے، تو ابھی میں کسی سے پوچھ بھی رہا تھا کہ توہین پارلیمان کی کارروائی آج تک کسی کے خلاف نہیں ہوئی، اور اگر ہوگی بھی صحیح تو ان کو کیا ہو سکتا ہے، میکسیمم کیا کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ اب پارلیمان ہی جب ختم ہو جائے گا تو پھر توہین پارلیمان کی کارروائی تو مجھے فضول ایک لگتی ہے، اور ویسے بھی قادر خان مندوخیل کی کمیٹی نے ایک جو ہے وہ بڑی لمبی طویل ایک رپورٹ بھی جو ہے وہ اسپیکر کو سبمٹ کرائی ہے، کیونکہ یہ کمیٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بنائی گئی تھی اور اس کو مکمل اختیارات دیے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کمیٹی کے جو احکامات ہیں ان کو مختلف وزارتوں کی جانب سے، ان کے سیکٹریز کی جانب سے، کارپوریشنز کی جانب سے، اداروں کی جانب سے ہوا میں اڑایا جاتا رہا۔ تو اب صورتحال مجھے تو یہی نظر آ رہی ہے کہ اب بھی وزیر اعظم ابھی ہیں، ان پہ اگر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یا تو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر جائیں یا پھر یہ نون لیگ کے وزراء جاتے جاتے جو ہے وہ یہ کام کرا دیں تو بہتری ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر یہی ہے کہ پھر آپ سب کو نئی حکومت کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا، نئی حکومت آئے گی تو ہی آپ کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔